کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو دن خیریت سے گزرا اور عافیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی، دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے، آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے۔ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں، ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے، آپ کی منتیں نہ کرنی پڑیں، آپ کے ترلے نہ کرنے پڑیں، آپ کو جھڑکنا نہ پڑے، جب حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے تم بستر سے چھلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا ہے میرے نام۔ میسج ہے، طلباء سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں، جب اذان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا میرے نام آیا ہے۔ اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب پہ واجب ہوتی ہے، حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے، روزہ صحت کے ساتھ مشروط ہے، اگر شیخ فانی ہے یا ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے۔ مسافر کو چھوٹ ہے، بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کر لے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے، بیمار ہے تب بھی پڑھے گا، صحت مند ہے تب بھی پڑھے گا، حضر میں ہے تب بھی پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی پڑھے گا۔ بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے، حالت سفر میں ہے قصر کر لے، آدھی پڑھ لے پوری نہ پڑھے، دشمن کے مقابلے میں ہے صلاۃ الخوف کی صورت میں پڑھ لے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اتنی اہم نماز ہے۔ تو جن کے سر بوجھل رہے نماز سے، سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، ابھی عصر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آ گئی، مغرب گھر کے پہنچے تو پھر عشاء کی آ گئی، تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آت چکی ایک، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں؟ ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا، اللہ اکبر، فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں۔ مسجد میں صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے، دوسری پڑھی تو اب تیسری پڑھ کے جائیں گے، اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی، اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نا نماز کو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو یہ دل کا قرار ہے، راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔